لیکن وہ لمحات بہت یادگار ہیں اور تاریخی ہیں اور ہم سب کے دل و جان کے لیے روح پرور اور دل خوش کرنے والے لمحات، بلکہ سمجھیے کہ ہم تھوڑا سا ان حضرات اساتذہ کے احسان کے حق کی ادائیگی کا اس طور پر اظہار کرنے ہم جا رہے ہیں. لہٰذا میری آواز جہاں بھی پہنچ رہی ہے، ہمارے اپنا جہاں بھی ہیں فوراً مجلس کا رخ کریں، اور جو حضرات گرم گرم چائے سے اپنے کو ٹھنڈا کر چکے ہیں وہ بالخصوص جلدی حاضر ہوں، اور جن حضرات کو چائے نصیب نہیں ہوئی ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے. انشاءاللہ یہیں پر چائے پہنچے گی، آپ اطمینان رکھیں اور تھوڑا آگے بڑھ کر جو خالی جگہیں ہیں اس کو پر کر لیں. بڑا ہی خوشی کا موقع ہے. ایک تو آپ کی آمد ہی ہمارے لیے ہمارا اعزاز ہے اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بلکہ اس مرتبہ ماشاءاللہ ایسے فارغین بھی ہمیں نظر آئے اور ان سے ملاقات ہوئی جن کا جو ہے ایک زمانے سے ہمیں انتظار تھا، اور ایسے حضرات کو ملنا جو ہے ایک سعادت سمجھ رہے تھے ہم لوگ. یعنی اتنا ایک طویل مدت جو ہے ہم ان سے ملاقات نہیں کر پائے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہنچ نہیں پاتے کیونکہ مدرسے کی ذمہ داریاں اور اساتذہ جو ہے یہاں کے نظام میں جو ہے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ہوتا. اور یہی موقع ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، کہ رابطے کا ایک بہت اچھا نظم ہے یہ کہ سال میں ایک مرتبہ یہ پروگرام ہو جائے اور تمام حضرات 1 یا 2 دن کے لیے فارغ ہو کر یہاں آ جائیں. دل کھول کر جو ہے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور دل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے جو ہے متعارف ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا دیدار ہو جاتا ہے، ان کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور جو ہے ان سے ہمارے دل مل جاتے ہیں. یہ دوسری ہمارے لیے سعادت کا موقع ہے. اور الحمدللہ ماشاءاللہ ایسے حضرات بھی اساتذہ میں سے جو فی الوقت جامعہ میں کسی وجہ سے نہیں رہے اور ان کی کچھ جو ہے مجبوریاں اور کچھ طبیعتوں کا مسئلہ رہا جس کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن الحمدللہ ہماری دعوت پر، ہماری حقیر دعوت پر وہ حضرات بھی جو ہے تشریف لائے. میں ان کا شکر گزار ہوں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، میری پوری محبتوں کے ساتھ خصوصاً حافظ شرف الدین صاحب. انہوں نے ماشاءاللہ تقریباً 25 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے جامعہ کی خدمت میں اور جامعہ کے نونہالوں کی خدمت میں لگا دیا. یعنی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آپ کی خدمت میں اور جامعہ کی خدمت میں انہوں نے لگا دیا. اس کا احسان ہم لوگ نہیں چکا سکتے. آپ احساس کر کے دیکھیے، کیا اس کا احسان چکا سکتے ہیں ہم لوگ؟ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں اور اس کا احساس آپ لوگوں کو بھی ہے. کتنی ہوتی ہے مدرسے کی تنخواہیں؟ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اپنی پوری زندگی کو لگا دینا، یہ صرف جو ہے ان کے اخلاص اور ان کی للہیت کا جو ہے یہ باتیں جو ہے ان کے تقوی کو، ان کے اخلاص کو جو ہے ثابت کرتی ہے. تو اسی طرح حافظ الیاس صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی ہمارے قدیم اساتذہ میں سے ہیں، بلکہ ان کے پاس پڑھے ہوئے حضرات جو ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، یعنی اتنے قدیم اساتذہ میں سے. اسی طرح میرے استاذ حافظ منور صاحب، میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. جو ہے انہوں نے بھی جو ہے، میں تو اس مرتبہ ان کو دعوت بھی نہیں دے سکا، بلکہ تحریراً جو خط ہم نے بنایا تھا وہ میں نے بھیج دیا. آپ دیکھیے کہ میرے اس خط پر جو ہے حضرت تشریف لائے ہیں. میں حضرت کا بھی جو ہے شکر گزار ہوں اور استقبال کرتا ہوں. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی کا نام چھوٹ رہا ہو. اور اسی طرح حافظ ریاض اللہ صاحب، یہ اولین اساتذہ میں سے، یعنی جب مدرسہ قائم ہوا، اس کی بنیادیں رکھی گئی، تو حضرت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر
اس کی اینٹوں کو جوڑ کر انہوں نے جو ہے اس ادارے کو بنایا ہے. یعنی بالکل بنیادی طور پر جو حضرات نے کام کیا ہے. ایک تو کمیٹی والے ہوتے ہیں, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں, لیکن یہ چونکہ موقع ابناء جامعہ کا تھا اس لیے ہم نے ان کو دعوت نہیں دی, لیکن ہمارے اساتذہ کو ہم اس میں نہیں بھول سکتے, بلکہ ہم نے قدیم فارغین جو حافظ حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب سے جنہوں نے علم حاصل کیا, جنہوں نے حفظ کیا, ان کو بھی ہم نے دعوت دی, بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو ہم نے ٹچ کیا, ان کو دعوت دینے کی کوشش کی, لیکن ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہ آئے ہو, لیکن پھر بھی کافی پرانے فارغین تشریف لائے ہیں. ہم حضرت کا بھی شکر گزار ہیں, بلکہ تمام ہی اساتذہ اور بلکہ ایسے اساتذہ ہیں ہمارے یہاں جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں, ہم سب مل کر جو ہے حضرت کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں, اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اس کے بعد ہم حضرت کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی حضرت محتمم صاحب تشریف لائیں گے, ہم فارغین نے مل کر خصوصاً مجلس عاملہ جس میں 6 اساتذہ اندر کے موجود ہیں مدرسے میں جو ہے, اس کے علاوہ جو ہے باہر کے فارغین میں سے جیسے حضرت مولانا عمر فاروق صاحب, مولانا ذبیح اللہ صاحب, مفتی رفیع اللہ صاحب, مفتی عمران صاحب اور ان کے ساتھی عبد الرحمن صاحب, اور بھی جو فارغین ہیں خصوصاً ہمارے حافظ الطاف صاحب, ایسے یوسف صاحب, مولانا یوسف صاحب, یہ بھی کافی قدیم فارغین میں سے ہیں. ہم ان سب کا شکر بجا لاتا ہوں, شکر گزار ہوں کہ ان سب نے جو ہے بڑی محنت کی. پچھلے 1 مہینے سے ہم لوگ جو ہے اس پروگرام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو منظم بنانے کی جو ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. اور ہم فارغین نے مل کر ہمارے اساتذہ کے لیے کچھ اعزازات کا انتظام کیا, کیونکہ ان کے خدمات کا ہم جو ہے بدلہ نہیں چکا سکتے, لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ہدایہ پیش کر دیں اور کچھ جو ہے ان کے اعزاز میں ان کو شال اڑا دیں, یا ان کے لیے جو ہے کچھ شاعر کا نظم کر دیں. بس اتنا ہی ہم لوگ کر سکتے تھے. ان کا اعزاز جو ہے وہ ہماری بساط سے باہر ہے, تو ہم نے کچھ جو ہے ان کے اعزاز میں کچھ چیزیں جمع کر لی, اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سپاس نامہ ہم نے تیار کیا. اس میں مولانا نور اللہ صاحب نے کافی محنت کی, اور اسی طرح مفتی مدثر صاحب نے, ان 2 حضرات نے جو ہے اس کو تیار کیا. اس کے علاوہ جو ہے اس کو جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں ہم نے اس کا فریم بنا دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے اساتذہ کو ہی پیش کریں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلے حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے جامعہ کے اولین اساتذہ میں سے ہیں. سب سے پہلے استاذ تو ہمارے حضرت ہی ہیں, لیکن بحیثیت استاذ جس کا تقرر پہلے ہوتا ہے ادارے میں, اسی کو جو ہے اولین استاذ کہا جاتا ہے عموماً. اس لیے جو ہے ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ حضرت مولانا ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. تو میں سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے اس کا ہمارے قدیم فارغین میں سے ابراہیم نفیس صاحب زیدہ مزدور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اور حضرت کے لیے جو سپاس نامہ ادارے کی طرف سے ابناء جامعہ کی طرف سے لکھا گیا ہے اس کو پڑھیں, حضرت کے سامنے اسے پیش کریں, اور پھر جو ہے حضرت کے ہاتھوں سے جو ہے اسے حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب کے پاس پیش کیا جائے گا. میں والد محترم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ سامنے تشریف لائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے تشریف لائیں. میرے والد صاحب اور ریاض اللہ صاحب
اولین استاذ یہ تو دوسرا درجہ ہے حضرت کا جو پہلا مقام ہے، یہ دونوں جو ہے صاحبین، یہ دونوں دوست ہیں۔ انہوں نے بالکل ابتدائی تعلیم جو عالمیت کی ہوتی ہے، ان دونوں نے حفظ بھی ایک ساتھ کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کٹکی دامت برکاتہم کے پاس، اس کے بعد جو ہے ان دو حضرات نے ایک ساتھ دارالعلوم جلال آباد، مفتاح العلوم جلال آباد کا سفر کیا، وہاں انہوں نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، پھر درمیان میں جو ہے کسی اور جگہ بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک تفصیل ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کی دوستی بھی بڑی گہری ہے، بلکہ بے تکلفانہ دوستی ہے، اور ان دونوں کے گھرانوں کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ لہٰذا میں بہت ہی ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ حافظ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ایسے دو علمی کتابیں سامنے تشریف فرمائے ہیں، بلکہ علمی سمندر کہنا چاہیے۔ وہ دور کچھ باتیں حضرت مولانا الیاس صاحب نے چھیڑ دی۔ حقیقت میں جو ہمارا جو دور رہا، میرے رفقا کئی یہاں تشریف فرمائے 1987 میں جب میں مدرسے میں داخلہ لیا تھا، ایک عجیب کیفیت تھی، اور مجھے آج شدت کے ساتھ آپا کی یاد آ رہی ہے۔ جب کبھی میں سمجھتا ہوں جتنے ابنا یہاں تشریف فرما ہیں، چاہے وہ قدیم یا جدید کا کوئی تصور کیے بنا اپنا ہیں، مدرسے میں ہماری جو تربیت ہوئی وہ غالباً مدرسے کی تربیت بہت کم رہی۔ حضرت کے گھر میں جس طرح ہمارا ماحول رہا تھا، کئی مرتبہ آپا کے ہاتھ سے کھانے کا موقع ملا، اور میرے کئی قدیم رفقا یہاں تشریف فرما ہیں، سہیل صاحب ہیں، مولانا مفتی تاج الدین صاحب ہیں، اور بھی کئی ہیں۔ تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم لوگ مدرسے کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ہمارے کئی رفقا کے ساتھ مجھے بھی یہ موقع ملا کہ ہم لوگ حضرت آپا کے ہاتھ سے کھانے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ بہرحال وہ علمی کتاب شانہ بشانہ بڑے عدد کے ساتھ ہمارے استاد محترم سید ریاض اللہ صاحب مفتاحی احمد فیوزہ اس طرح ہماری تربیت میں جو رول نبھایا، آج ممکن ہے میں میڈیا کے حوالے سے کہیں کچھ بولنے کی ضرورت رکھ لیتا ہوں، لیکن جب ان اساتذہ کرام کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال حکم ہوا ہے، جو سفارش نامہ پیش کیا جا رہا ہے ان نکات کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت مولانا سید ریاض اللہ صاحب ابن جناب سید حافظ صاحب مرحوم، آپ کی پیدائش شہر بنگلور ہی کی ہے۔ عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک فنکار ہمارے درمیان رہتا ہے اس کی پذیرائی نہیں ہوتی، عزت افزائی نہیں ہوتی، ورنہ انسانیت کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کام کرے اس کے شانہ بشانہ چلیں۔ اگر وہ ظرف ہم میں نہیں ہے تو دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اس کی تائید کریں،
وہ بھی صرف اگر ہم میں نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی تائید کریں نہ اس کی مخالفت کریں، خاموش ہو جائیں۔ ملت اسلامیہ ایک چوتھے درجے پر آمادہ ہو جاتی ہے اور ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کی روایت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جب اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو دوسرے دن تعزیتی جلسوں کے بورڈ لگا کر مرحوم کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ یقیناً میں منتظمین بلکہ میرے تمام ابنا کو مبارکباد پیش کروں گا کہ یقیناً ان اساتذہ کرام کی جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے یہ سلسلہ ہونا چاہیے، بلکہ ایک پیغام ہے اس پلیٹ فارم سے تمام مدارس اسلامیہ کے لیے کہ ہمارے اساتذہ کی اگر ہم لوگ عزت افزائی ہم لوگ اگر قدردانی نہیں کرتے ہیں تو کسی دوسرے سے توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ بہرحال یہ جو سپاس نامے کا متن ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی پیدائش شہر بنگلور ہی کی ہے۔ ابتدائی عصری تعلیم SSLC تک حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کے لیے مسجد پنچھن محلہ شیواجی نگر کی طرف آپ نے رخ فرمایا اور حفظ قرآن کا آغاز کیا، اور پھر مفتاح العلوم جلال آباد تشریف لے گئے جہاں سے آپ نے حفظ کی تکمیل بھی فرمائی اور شعبہ عالمیت کی مکمل تعلیم بھی حاصل فرمائی۔ اس طرح آپ نے سن 84 میں سند فراغت پائی ہے۔ فراغت کے بعد حضرت بانی جامعہ کے ساتھ روز اول ہی سے جامعہ کے کاموں میں آپ برابر شریک عمل رہے۔ یہاں آپ کی خدمات کا دورانیہ 84 سے لے کر 96 تک 84 سے 96 تک مکمل 16 سال پر محیط ہے، جن میں شروع کے 8 سال آپ نے شعبہ حفظ کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ اس مدت میں آپ کے پاس کئی ایک حفاظ بھی تیار ہوئے۔ پھر بقیہ 6 سال آپ کے درسیات کی تدریس میں صرف ہوئے۔ اس دوران آپ کے ذمہ اس وقت کی تمام ہی نصابی کتابیں متعلق رہی جن کا آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ درس دیا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غالباً وہ پہلی بیچ میں مولانا مفتی تاج الدین صاحب بھی ہیں جو ابتدائی تعلیم میں، اور پھر جامعہ میں تدریس کے ساتھ ساتھ آپ مدینہ مسجد بنگو بازار میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ یقین مانیں ہم لوگ ناشتے کے لیے جاتے ہیں جب صبح میں سبق ہو جانے کے بعد، تو پارہ سبق سے پہلے حافظ صاحب مدینہ مسجد جا کر ناشتہ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ اتنا درد، اتنا صبح فجر میں اتنی ٹھنڈ رہتی، لیکن کبھی آپ بلا ناغا صرف بچوں کے مستقبل کے پیش نظر بچوں کا سبق موقوف نہ ہو، اس لیے آپ ضرور اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ بعد ازاں آپ مختلف مدارس و مساجد میں آپ کی خدمات کا جو سلسلہ برابر جاری رہا، جن میں سے بطور خاص آپ کی تفسیری مجالس کا ذکر مناسب ہوگا، اور آج بھی تقریباً ہفتے کے 8 دن آپ کے روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن تفسیر سے خصوصی لگاؤ مرحمت فرمایا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کئی سالوں سے مجلس تفسیر کا انعقاد فرماتے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ان تفسیری مجالس میں مکمل قرآن کریم کی تفسیر کا شرف بھی آپ کو عطا ہوا ہے۔ میں اس موقع پر واضح کر دوں کہ مسجد بیرواڑی میں جس طرح کا سلسلہ حضرت اقدس کی جانب سے شروع ہوا تفسیری سلسلہ، 15 سالوں تک وہ سلسلہ چلا، اور آپ تعجب کریں گے کہ ان 15 سالوں میں صرف 15 پاروں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ تو اسی طرح حضرت حافظ صاحب بھی تقریباً کئی جگہوں پر سلسلہ مکمل قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ تصنیف و تحریر کا بھی پاکیزہ شوق رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے قلم گوہر بار سے متعدد رسائل بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں سے سیرت احمد مجتبی، معارف الحدیث، اسلامی و اصلاحی جواہر، نیکیوں کے فوائد اور گناہوں کے نقصانات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمانہ طالب علمی میں حضرت بانی جامعہ سے آپ کو جو رفاقت نصیب رہی وہ میدان عمل میں بھی برابر اپنا اثر دکھاتی رہی۔ چنانچہ یہ کہنا حقیقت پر مبنی ہوگا کہ اس عظیم ادارے کی بنیادوں میں سے آپ کی خاموش مگر عظیم مخلصانہ خدمات کا بڑا نمایاں حصہ رہا ہے۔ آپ نے اس دور میں اس جامعہ کو اپنی خدمات سے نوازا ہے جب یہ ادارہ ابھی ننھا سا پودا تھا۔
اس وقت حضرت بانی جامعہ کے علاوہ آپ ہی اس نوخیز ادارے کے اکلوتے مدرس تھے۔ آج جب آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ پودا ایک تناور درخت بن کے اپنے برگبار اور پھول و ثمار سے ایک جہاں کو فیض یاب کر رہا ہے تو یقیناً اس موقع پر آپ کا دل بھی خوشیوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کاوشوں کا یہ نتیجہ دنیا میں ہی آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کے لافانی اجر و ثواب کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ ہم ابنائے جامعہ آج کے اس عظیم اجلاس میں انتہائی مسرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تعدیر دینی و علمی خدمات کے لیے قبول فرمائیں، آپ کے فیض کو عام و تام فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ نفیس صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے ہاتھوں سے حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب دامت برکاتہ کو تہنیت پیش فرمائیں۔ شاعری کا بھی ہم نے نظم کیا ہے، گزارش ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہ کو شاعر فرمائیں۔ حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے مولانا مفتی ریاض اللہ صاحب جو ہے فی الوقت کافی طبیعت ناساز ہے، حضرت کی کافی بخار ہے، بلکہ میں جب ملاقات کر رہا تھا، مصافحہ کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ بہت گرم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنی عدالت کے باوجود مولانا میری آواز پر اور ہماری جو ہے دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کچھ تحائف کا نظم کیا تھا، ایک اس میں لیپ ٹاپ اور کچھ کتابیں رکھنے کی بیگ، گھڑیاں اور اسی طرح اہلیہ کے لیے ان کے بیگ اور کچھ کپڑوں کا نظم تھا۔ یہ اتنی حقیر اور چھوٹی چیزیں ہیں کہ مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے دوسرے فارغین ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کچھ مٹھائی کا اور جو ہے اس کا نظم کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو بھی اپنی محبت بتانا چاہتا ہے خاص انداز سے وہ بتا رہا ہے، لیکن وہ اتنی حقیر چیزیں ہیں ہمارے اساتذہ کے سامنے کہ اس کا تذکرہ کرنے سے بھی میں شرما رہا، یعنی بہت ہی گھٹیا چیزیں ہیں ان کے لیے، ان کا جو مقام ہے اس کے لیے جو ہے بہت بڑی بڑی چیزیں پیش کرنی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری جتنی بساط ہے ہم نے کیا ہے۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ ہم اپنے اساتذہ کو ان کے لائق اور فائق جو ہے تحائف کا انتظام کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں استاد محترم حضرت مولانا سید ریاض اللہ صاحب مفتاحی احمد سے گزارش کروں گا کہ اپنے مختصر تاثرات سے اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مجلس میرے لیے محض ایک رسمی تقریب نہیں ہے، یہ میرے لیے یادوں کی واپسی، تعلقات کی تجدید اور علم اور اہل علم کے ساتھ وفاداری کا ایک حسین منظر ہے۔ میں آج اس درسگاہ میں ایک سابق استاد کی حیثیت سے کھڑا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استاذ کسی ادارے سے رخصت تو ہو سکتا ہے، اس ادارے سے وابستہ باتوں سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ درسگاہ کی وہ فضا، طلباء کے وہ چہرے، کتابوں کی وہ خوشبو، سبق کی وہ نشستیں اور علمی گفتگو کے وہ لمحات انسان کی زندگی کا مستقل سرمایہ ہے۔ آج جب میں اسی جامعہ میں اساتذہ کے اعزاز کی اس بابرکت مجلس میں موجود ہوں تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور تشکر اور امتنان کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ علم اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ایسی دعا سکھلائی جس سے علم کی عظمت پوری طرح واضح ہوتی ہے۔
وقل رب زدنی علما، اور کہیے اے پیغمبر اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم میں اضافے کی دعا سکھلائی ہے۔ پہلا راستہ آپ کی سند دے گا، دوسرا راستہ آپ کو سند کے ساتھ سندیت دے گا۔ طلباء کے لیے آخری پیغام۔ میرے عزیز طلباء، آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ علم کو صرف امتحان پاس کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ علم کو اپنی شخصیت، اپنے کردار اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آج آپ نے اپنے اساتذہ کے اعزاز کا اہتمام کیا ہے، یہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ آپ نے دراصل یہ پیغام دینا ہے کہ یہ اپنے محسنوں کو بھولے نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دن رات چوبیس ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اقدس دامت برکاتہ کی صحت کو باقی رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سایہ عاطفت کو امت کے اوپر قابل قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔